محمد وآل محمد سلامی ہر طرح خلق میں محشر بپا ہے وفات حضرت خیر النساء وفات حضرت خیر النساء یہی آتی ہے ہر چکھی سے آواز بطول پاک فخر عاصی بطول پاک فخر آسیہ ملک آتے نہیں بے اذن گھر میں یہ قدر اہل بیت مصطفیٰ ہے پیامبر کو جو روتی تھی شب و روز اسی کو آج کن مارور اسی کو آج کن مارور کہا حیدر سے زہرا نے یہ روکا کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹتا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیمی کا ہر کو سامنا یتیمی کا ہر سلامی خلق میں اللہم صلی محمد وآل محمد بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر رسا خبر نبی پا فاتح آخری پڑا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا لو صاحبو بہل کرو اب کچھ ہے لو صاحبو بہل کرو اب کچھ ہے سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین سے ہمسائے کے حقوق سے آگاہ لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگابا اب ساتھ ان کا تمہارا احام کہاں بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بیٹیاں بچپن پا اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہو تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا
آغوش میں حسین کو گاہیں بٹھا لیا، رخصت کیا کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا لیا، کہتی تھی گا بچوں سے منہ اپنا موڑ کے، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ، سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کا، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے سو بشا، دو بیٹیاں دو بیٹے بس اور خدا کا نام، میں نے بڑے دکھوں سے یہ 100 بچے پالے ہیں، حق کے حوالے تم یہ تمہارے حوالے، حق کے حوالے تم یہ تمہارے حوالے ہیں، صبح شمی قسم میری عصمت کی کھاتے ہیں، مجھ کو عرب کے رسم سے اندیشے آتے ہیں، عورت کا مردہ تخت پر رکھ کر اٹھاتے ہیں، آثار اس میں مردے کے سو پائے جاتے ہیں، دیتی ہوں میں قسم تمہیں روح رسول کی، والی نہ یہ اٹھائی میت بتو، والی نہ یہ اٹھائی میت بتو ہے، آرزو کے قبر میں مجھ کو حسن لٹا، شبیر میرے مردے کا مقابلہ کو پھرا، پھر خود کہا نہیں بچہ ہے ڈر نہ جائے، ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں یتیمان چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مارتے ہیں، تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ، تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے آخر و بات تمام، ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام، زہرا نے یا مسلح پہ اپنا کیا مخام، لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی، اور غل اٹھا کے بنت نبی کی قضا، اور غل اٹھا کے بنت نبی کی قضا ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پر رکھ دیا،
درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. جسے حق حیدر قرار کر دے، جسے حق حیدر قرار کر دے، وسیع احمد مختار کر دے، خلافت کی اسے تھی کیا ضرورت، خلافت کی اسے تھی کیا ضرورت، خدا بننے سے جو انکار کر دے، جسے حق حیدر. درود پڑھیے محمد وال. کبھی فلک سے کبھی عرش سے سلام آیا، کبھی فلک سے کبھی عرش سے سلام آیا، کبھی شہادت عظمیٰ، کبھی پیام آیا، خدا تو کام ہی آتا ہے سارے بندوں کے، خدا تو کام ہی آتا ہے سارے بندوں کے، حسین بندہ وہ ہے جو خدا کے کام، حسین بندہ وہ ہے جو خدا کے کام آیا، کبھی فلک سے کبھی. دودھ پڑھیے محمد آل. علی کے نقش پا پر سر جھکانا چاہتا ہوں میں،
علی کے نقش پا پر سر جھکانا چاہتا ہوں میں، الگ اپنے لیے کعبہ بنانا چاہتا ہوں میں، نکا بھٹ جائیں گے اللہ جانے کتنے چہروں سے، قصیدہ مدح حیدر میں سنانا چاہتا ہوں میں، علی کے نقش پا پر شب معراج حق کی گفتگو تھی کس کے لہجے میں، نبی سے پوچھ کر تم کو بتانا چاہتا ہوں میں، علی کے نقش پا پر توجہ سے کبھی سن لے فضائل میرے مولا کے، توجہ سے کبھی سن لے فضائل میرے مولا کے، ارے ناداں تجھے انسان بنانا چاہتا ہوں میں، ارے ناداں تجھے انسان بنانا چاہتا ہوں میں، اور کفن پر فکر من کل تو مولا یا علی لب پر کفن پر فکر من کل تو مولا یا علی لب پر اسی انداز سے کوثر پہ جانا چاہتا ہوں میں، اسی انداز سے کوثر پہ جانا چاہتا ہوں میں، اور خلوص دل سے کرتا ہوں دعائیں اپنے مرنے کی، خلوص دل سے کرتا ہوں دعائیں اپنے مرنے کی، علی کی دید کا کوئی بہانہ چاہتا ہوں میں، اور نجف کے جانے والے دو گھڑی کے واسطے رک جا،
نجف کے جانے والے دو گھڑی کے واسطے رک جا کہ تیری راہ میں آنکھیں بچھانا چاہتا ہوں میں علی کے نقش پا پر دور پڑھیے محمد والا جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار محبوب الہی کی امان سے خبردار بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا سمجھی سے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا اجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا سوئی ہوں تو پہلے اسے چھاتی پہ سلا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر پھر روئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زہرا فرمایا تمہیں دولہا بنے آہ نہ دیکھا فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا روئیں نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بہلا اے فضا کبھی رنجی انہیں ہول نہ دینا پیاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا یہ کہہ کے کیا بندر حجرہ عطر سب خرد کلا رونے لگے آن کے باہر آواز سنی کلمہ طیب کی مقرر پھر کچھ نہ صدائی کہا سب نے یہ رو کر لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی رحلت ہوئی بس آج رسول مدنی کی تابوت پہ زینب کا یہ تھا نالے جاں کا رخصت کو حسین اور حسن آئے جو ناگا تابوت میں زہرا کو ہوئی حرکت طبعہ اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ اور بندے کفن فاطمہ کے کھل گئے واللہ
سرخم کیے تابوت پہ فرزند کھڑے تھے اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے، اور گردنوں میں فاطمہ کے ہاتھ پڑے تھے، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا۔ مومنین چند لات سوار والے، کل جمعۃ الوداع کی جو نماز ہے وہ 11:35 پہ ٹھیک شروع ہوگی، 11:35 پہ، اور فطرہ عید کے لیے جو ہے وہ $8 مقرر ہوا ہے، یعنی فطرہ $8 کا، اور عید کی نماز جو ہے وہ ٹھیک 8:30 بجے ہوگی، مگر ابھی چونکہ چاند کا تعین نہیں ہو سکا ہے تو سیٹرڈے کو ٹھیک 11 بجے یا اگر اس سے پہلے ممکن ہوا جیسے کہ اطلاعات آئی تو ہم اناؤنس کر دیں گے، مگر ٹھیک 11 بجے ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اس دفعہ اناؤنس ہو جائے گا سیٹرڈے نائٹ کو۔ کل شام کو یہاں پہ 4 بجے قرآن خوانی ہے، اور جناب سید عابد رضا رضوی مرحوم کا چہلم ہے، اور اس کے بعد مجلس ہوگی، اور کل ایک مجلس اور بھی ہے جس جناب ڈاکٹر جعفری صاحب کے والد، بھائی اور بیٹے کی ایصال ثواب کے لیے، تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان میں شرکت فرمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ صلوات۔ مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زہرا علی النساء بنت آغا جعفر حسین کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن ایک اور فاتحہ کی التماس ہے نیاز فاطمہ بنت تصدق حسین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار
الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين بيوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبلى السرائر. صلوات. قابل صد احترام مومنین اور مومنات، امام بارگاہ معصوم شکاگو میں مرحوم و مغفورہ زہرا علی النساء بنت آغا جعفر حسین کی 40ویں کی مجلس ایثار ثواب کے لیے خطاب کرنے کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے زاد آخرت۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ طے کریں گے کہ وہ مسافر جس کا ذکر پچھلی مجلس میں کیا تھا، زیارت کی مجلس میں اکیلا مسافر، اس اکیلے مسافر کو اپنی ٹریول کٹ کیا تیار کرنی چاہیے تاکہ اس سفر کی مشکلات سے دوچار نہ۔ جس آئے وافی ہدایہ کو اقتباس کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سکیئر کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے لوگوں کو قیامت کے دن سے۔ پورے قرآن میں 300 ایسی ایگزامپلز اللہ نے بیان کی ہیں کہ ہر ایک مثال میں اللہ نے خوف دلایا ہے اس گھر سے۔ زیادہ تر آیتیں جتنی بھی آپ کو قیامت کی، آخرت کی، معاد کی ملیں گی، ان میں خوف ہی خوف۔ مثلا اسی آیت کے اقتباس پر ذرا غور کریں، یوم تبلی السرائر، اے لوگوں اس دن کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہو جس دن راز اگل کے رکھ دیے جائیں گے۔ تمہارے جتنے ہڈن گناہ ہیں ان کو پبلک کر دیا جائے گا۔ باپ بیٹے کی معصیتوں کو دیکھے گا، بیٹا باپ کی لغزشوں کو دیکھے گا، اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو آنکھیں نہیں ملا سکیں۔ یعنی اس حد تک اس دن سے خوف دلایا گیا۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ قیامت کیا ہے، آخرت کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر؟ تم کیا جانو؟ یہ ہلا دینے والی، لڑکھڑا دینے والی، لرز برندام کر دینے والی، زلزلہ بپا کر دینے والی یہ کیا ہے؟ تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ ہے کیا؟ جس دن انسان عجیب کیفیت سے دوچار ہوگا، پتنگوں کی طرح اڑ رہا ہوگا، اور دھنی ہوئی اون کی مانند پہاڑ اڑ رہے ہوں گے ہوا کے اندر۔ وہ جس دن سوا نیزہ پر سورج آ جائے گا، زمین تانبے کی طرح، گرم تانبے کی طرح سخت گرم ہو کر انسان کو جلا رہی ہوگی۔ جس طرح مچھلیاں آون میں بھن جاتی ہیں، انسان ایسے بھن رہا ہوگا، اور ایک دوسرے کو بھننے کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ باپ کے سامنے بیٹا بھن رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ بھن رہا ہے، میاں کے سامنے بیوی بھن رہی ہے، بیوی کے سامنے میاں بھن رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ وہ دن ہے کہ جب زلزلہ آ جائے گا اس زمین کو،
زمین کو ارتھ کویک آئے گا، وہ ارتھ کویک نہیں جو ختم ہو جاتا ہے، جس پر نماز آیات واجب ہو کے ختم ہو جاتی، وہ زلزلہ جو ختم ہونے والا ہی نہیں ہوگا۔ اور وہ دن ہوگا کہ جب زمین ہل رہی ہوگی اور اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک رہی ہوگی، اس جگہ ایک انسان کو یہ طاقت ہوگی، یہ جرأت ہوگی کہ وہ زمین سے کہے گا مالہا، اسے کیا ہو گیا؟ جب سارے انسان بھر رہے ہوں گے، اس دن بھی ایک انسان ایسا ہوگا جس کا اقتدار اس زمین پر ہوگا، اور وہ پوچھ سکے گا اسے کیا ہو گیا؟ اور اس کے بعد یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ زمین سارے سیکرٹس کو پبلک کر دے گی، کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا۔ جی عجیب بات، یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا۔ لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ بڑے مغرور، متکبر، پیسے کی دھونس، روب، دبدبا، طاقت کا، خاندان کا، مگر اس دن کیا حال ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تتر بتر ہوں گے اس دن لوگ، اور اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہے کہ یوم یفر المرء، جب ہر انسان دوسرے سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ یہ سوشیالوجی ختم ہو جائے گی، جس سوشیالوجی کی وجہ سے دین کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے، مذہب کا تمسخر اڑا رہے تھے، قرآن کا وقت نہ تھا، نماز کا ٹائم نہ تھا، مجلس میں آتے نہیں تھے، نشست اچھی نہیں لگتی تھی دین کی، یہ سوشیالوجی اس دن ختم ہو جائے گی۔ اس دن تو سوشیالوجی کیا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، میاں بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ عجیب نقشہ کشی کی ہے قرآن۔ آج ظاہر ہے کہ صرف آخرت پہ نہیں رکنا، زیادہ آخرت بیان کرنا ہے۔ صرف 2-3 مثالیں سننے کے بعد، یہ اس کی مقدار کیا ہے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ایک تو وہ دن ہے جس دن ستارے ٹوٹ کے زمین پہ آئیں گے، ایک تو وہ دن ہے جس دن سوا نیزہ پہ سورج آ جائے گا، ایک وہ دن ہے جو انسانیت بھول جائے گی، اور ایک پھر وہ دن ہے کہ جب ہم قبر سے پھر اٹھائیں گے، اور وہ دن اس قیامت سے بھی سخت ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کے بقول 50 رکاوٹیں ہیں قبر سے لے کر میدان محشر تک 50 آبسٹیکلز ہیں، 50 رکاوٹیں ہیں، اور ہر رکاوٹ پر 1000 سال رکنا پڑے گا، اور ایسے نہیں رکنا، پسینے میں شرابو، یومئذ بارزون ہم بارزون، لباس تک نہیں ہوگا، شرم سے ڈوبے جا رہے ہیں، اور ہر آبسٹیکل پر کچھ نہ کچھ چیک ہونا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح یہ 50 ریاستیں ہیں امریکہ کی، ہر ریاست کے بارڈر پہ ایک آبسٹیکل لگ جائے کہ یہاں پر فلاں آئی ڈی چیک کراؤ گے تو آگے جاؤ گے، 50 آئی ڈیز چیک ہونی ہے قیامت کے دن۔ 50ویں آئی ڈی کے چیک ہونے کے بعد آپ کو محشر میں قدم رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ابھی فیصلہ تو بعد میں ہوگا، حساب و کتاب تو بعد میں ہوگا کہ کیا ہوگا۔ جی ہاں، آپ ذرا زیادہ آخرت ملاحظہ فرمائیں۔ میں ظاہر ہے کہ نیو یارک سے یہاں آیا ہوں، اور میں نے جب اپنا والد دیکھا، گاڑی میں کافی دنوں سے رکھا تھا، تو اس میں کچھ نہ تھا۔ میں نے اتنے پیسے رکھ لیے کہ ایمرجنسی بھی اگر ہو جائے تو میرے والد کے اندر اتنے اضافی پیسے ہونے چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں، اسی کی طرف مولا کائنات نے بار بار کہا، آہ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق۔ یہ انسان کتنا غافل ہے، اس نے اتنا دراز، اتنا لمبا سفر کرنا ہے، جس کے ایک دن کی 50 رکاوٹیں ہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ موت کی سختیاں الگ ہیں، قبر کی سختیاں الگ ہیں، منکر و نکیر کے سامنے شرمساری الگ ہے،
عالم برزخ کے اندر شرمساری الگ ہے، عالم برزوت کی شرمساری الگ ہے۔ طویل برزخ کے بعد میدان محشر کی 50,000 سال کی خفت الگ ہے، اور اس نے سامان سفر تو کچھ باندھا ہی نہیں۔ عقل مند مسافر اپنی نیڈ سے زیادہ لے کے جاتا ہے، راستے میں ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے۔ جب دنیا میں اتنی ایمرجنسیز ہوتی ہیں تو آخرت تو نام ہی ایمرجنسی کا۔ تو آج کی تقریر میں یہ طے کرنا ہے کہ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے آخرت کے لیے جو ٹریول کٹ تیار کی ہے، آیا وہ اس قابل ہے کہ ہم موت کی آغوش ہی میں جا سکیں؟ یا ایسے تو نہیں کہ موت کی آغوش ہی میں کوئی صحیح طریقے سے سونے نہیں دے گا۔ آج کیونکہ یہ میں جب آیا ہوں تو آنے کے بعد فرمائش ہوئی ہے، تو مرحومہ مغفورہ کی روح کی خوشحالی کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک روایت حضور کی پہلے بیان کر دوں، قبلہ جس کی خاص طور پر فرمائش ہوئی ہے، پھر میں اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ جاء اعرابی عند رسول اللہ، ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ اذن لی للموت، آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دیں، بچے جوان ہو گئے ہیں، بچیوں کے ہاتھ میں نے پیلے کر دیے ہیں، قرضے میں نے ادا کر دیے ہیں، عمر کا پچھلا حصہ راحت و آرام سے گزار لیا ہے، اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مر جاؤں، تمنائے موت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے موت کی ٹریول کٹ تیار کر لی ہے؟ کہ سرکار موت کی بھی ٹریول کٹ ہوتی ہے، موت کے لیے بھی کوئی زاد ہوتا ہے، زاد موت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا 10 کے لیے ہر ایک کے لیے 4 تحفوں کی ضرورت ہے، اگر وہ تحفے نہ ہو تو کبھی مرنے کی تمنا اور خواہش نہ کر۔ تم بالکل اللہ سے یہ درخواست کرتے رہنا کہ اور اضافہ کر دے، تاکہ ایسے نہ ہو کہ خاتمہ علی الخیر نہ ہو، موت میں ہی تکلیف ہو۔ جس طرح پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کسی نے کینچی کے ساتھ بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو، کہیں ایسے روح نہ نکلے۔ کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ ہم تو اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے اگر موت ہی کے عذاب سے ہم باخبر ہو جائیں تو زندگی میں شاید کوئی گناہ نہ کریں، صرف موت کے عذاب سے۔ انبیاء ما سلف میں کوئی نبی نہیں گزرا کہ جو موت کی سختی سے رویا نہ ہو۔ موت ایسی سخت شے کا نام، جی ہاں، اول منازل الآخرہ، موت پہلی منزل ہے، ابھی تو پہلی منزل ہے، پہلی منزل کے لیے حضور کہہ رہے ہیں تم پہلے یہ میک شور کر لو، تم نے ٹریول کٹ تیار کر لی ہے، تب رخت سفر باندھنا، ورنہ اللہ سے طول حیات کی دعا کرو۔ کہ سرکار وہ کیا ہے؟ کہ سنو، 10 کے لیے 4 تحفے چاہیے۔ پہلا تحفہ چاہیے اما ہدیت عزرائیل، سب سے پہلے جب ملک الموت قبض روح کرنے کے لیے آئے گا تو کہے گا میرے 4 تحفے دو تاکہ میں تمہاری روح آسانی سے قبض کروں، اور اگر 4 تحفے نہیں ہیں تو سختی سے، بھیانک طریقے سے، کریہ المنظر بن کے سختی کے ساتھ تمہاری روح کو قبض کروں گا، ایسی روح قبض کروں گا کہ میدان محشر تک تمہیں یاد رہے گا۔ سرکار وہ کیا ہے؟ کہا 4 تحفے سن لو۔ نمبر 1، رزل خسما، اپنے جو پارٹنر ہیں، شریک کار، ان کی رضا حاصل کر کے جاؤ، اپنے ساتھیوں کو ناراض نہ کرو، خواہ وہ زندگی کا ساتھی ہو، سفر کا ساتھی ہو، کمیونٹی کا ساتھی ہو، سوسائٹی کا ساتھی ہو، محلہ دار ہو، رشتہ دار ہو، اقربا میں سے ہو، اعزاء میں سے ہو، جس کے ساتھ تمہارا کبھی کوئی ربط رہا ہے اسے ناراض نہ کرنا، ورنہ پہلے تحفے ہی میں فیل ہو جاؤ گے اور قبض روح سختی سے۔ رزل خسما، اپنے پارٹنرز کو، بزنس کے پارٹنرز کو، جاب کے ساتھیوں کو، کمیونٹی کے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو راضی رکھو، تو تب پہلا تحفہ قبول ہوگا اسرائیل کا۔
سرکار اور کیا فرمایا؟ دوسرا تحفہ اسرائیل کا یہ ہے وَقَضَاءُ الْفَوَائِدِ، جتنے حقوق اللہ اور حقوق الناس چھوڑے ہیں ان کی قضا کیے بغیر موت کی تمنا نہ کرو۔ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان ساری نمازوں کو ادا کرو، جتنے روزے چھوٹے ہیں ادا کرو، خمس نہیں دیا تو مرنے سے پہلے ادا کرو، زکوٰۃ نہیں دی تو مرنے سے پہلے ادا کرو، کسی کا دل دکھایا ہے تو مرنے سے پہلے معذرت طلب کر لو، کسی کی حق تلفی کی ہے تو مرنے سے پہلے رد مظالم کر لو۔ ہمارے ہاں حوضہ علمیہ نجف اور حوضہ علمیہ قم میں ہمارے اساتذہ مراجع کرام کے پاس رد مظالم کی جو رقم آتی ہے وہ اسی کے ذریعے بہت بڑا اپنا سسٹم چلا لیتے ہیں۔ رد مظالم کا مطلب یہ ہوتا ہے انکانشسلی اگر آپ نے کسی کا پیسہ دینا تھا رہ گیا، وہ مر گیا، کسی کا دل دکھایا تھا وہ مر گیا، یا وہ اویلیبل نہیں تو اس وقت تک بخشے نہیں جائیں گے جب تک یہ بندہ راضی نہیں ہوگا۔ اس کے نام کا صدقہ دے دے تاکہ اللہ ملٹی پلائی کر کے اس کے ذریعے آپ کی جان چھڑوا دے۔ اس کو کہتے ہیں رد مظالم۔ قضاء الفوائد، جتنے ڈیوز ہیں، ڈیوز، حج نہیں کیا تو حج کر کے جائے، والد نے حج نہیں کیا تھا تو بڑا بیٹا کروائے، نمازیں بڑا بیٹا پڑھوائے اگر خود نہیں پڑھ سکتا۔ سب سے زیادہ مرحوم کو جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ کہ کاش میرا کوئی ہوتا جو میرے ڈیوز کو ادا کر دیتا، اس لیے کہ جب تک ڈیوز ادا نہیں ہوتے تب تک مردے کو ایک سٹیپ آگے لے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو دوسرا تحفہ ملک الموت کا قضاء الفوائد۔ تیسرا تحفہ سرکار کیا ہے؟ وَالشَّوْقُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رغبت رکھو، شوق رکھو۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور انہوں نے مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ بدقسمت ہیں، بیڈ لک ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے قرآن کھولا تک نہیں۔ ہمارے ایک صاحب ہیں وہ تشریف لائے ایک روز اور باہر تناول فرما رہے تھے افطار، ابھی اس سال کی بات۔ میں نے ان سے کہا کہ اندر کیوں نہیں آتے؟ تو کہنے لگے مجھے نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی۔ کتنے بدقسمت ہیں لوگ۔ ملک الموت سختی سے روح قبض کرے گا اگر شوق اللہ پیدا نہ کیا، اللہ کا عشق پیدا کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے۔ حضرت خلیل کو دیکھیں کہ ایک نوجوان کو دیکھا صحرا میں بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، دیکھا اس نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک ہے منزہ ہے وہ ذات جو ملائکہ کا بھی رب ہے اور روح کا بھی رب ہے۔ یہ جملہ اتنا اچھا لگا کہ خلیل نے کہا بندہ خدا تیری یہ تسبیح مجھے بڑی اچھی لگی، میرے کریم رب کا نام بڑا اچھا لگا، ممکن ہو تو ایک مرتبہ میرے کریم رب کا نام پھر لے لے۔ کہا کہ اس بندہ جوان نے، خوش الحان نے کہا کہ بندہ خدا اجرت لوں گا، کہا آدھا ریوڑ دے دوں، ایک دفعہ نام لے لے میرے کریم رب کا۔ اس نے پھر نام لیا، کہا اگر محسوس نہ کرے ایک مرتبہ نام پھر لے لے۔ کہا آپ کیا دے گا؟ کہا باقی ماندہ ریوڑ دے دوں۔ پھر کہا اگر محسوس نہ کرے ایک مرتبہ میرے کریم رب کا نام پھر لے۔ تیرے منہ سے میرے کریم رب کا نام کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ کہا آپ کیا دے گا؟ کہا میں خود تیری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، خود کو تیری خدمت پہ ڈیوٹ کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ اس جوان نے کہا خلیل میں تیرا ریوڑ لے کے کیا کروں گا، میں تو جبریل فرشتہ ہوں، تیرا ٹیسٹ لینے آیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کتنا شوق رکھتا ہے، کتنا عشق رکھتا ہے۔ تھوڑا آواز بڑھا دیجیے۔ میں یہ ٹیسٹ لینے آیا تھا، امتحان لینے آیا تھا۔ تو میرے محترم سامعین، تیسرا تحفہ کیا ہے؟ وَالشَّوْقُ
इलल्लाह। तीसरा चौथा तोहफा वत्तमन्नी लिल मौत ऐ लिराहतिल मौत। अल-मवाइज़ुल अददिया वाले ने लिखा कि चौथा तोहफा मलकुल मौत का यह है, जिंदगी भर दुआ करते रहो कि मौत का अजाब ना हो। मुलाज़ा फरमाने ये 4 तोहफे मलकुल मौत के। और किसका तोहफा चाहिए सरकार? वअम्मा हदियतुल कब्र। ये 4 तोहफे आ गए मलकुल मौत के। अब मुर्दा पहुंच गया कब्र में। वो जहां मुर्दा पहुंचता है ना कब्र में, ये तलकीन का जो हुक्म है इसीलिए कि वो वहां चिल्लाता है, चीखता है अपने तई। जाहिर है कि उसकी बोलने की ताकत नहीं, जो आप सुन नहीं सकते, जाहिर है अपने तई वो चीख चिल्ला रहा होता है। और जब उस पर मिट्टी डाल दी जाती है तो वो ये कहता है, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज, मेरे लख्ते जिगर, मेरे अहले खाना, बस इतना ही था, बस मुझे छोड़ के किसके हवाले करके जा रहे हैं। इसलिए हुक्म है कि आप मगरिब के फौरन बाद नमाज वहशत कब्र पढ़ें, फौरन। इसलिए कि वो वक्त होता है जब मुनकर और नकीर के सामने आपके मुर्दे का सर झुका हुआ होता है, वो वक्त है। लिहाजा उस वक्त में खास तौर पर आइंदा के लिए याद रखिए, एक मुज्तहिद थे नजफ के, उनकी एक रूटीन थी। वो कहते थे दिन में कोई ना कोई शिया तो फौत होता होगा दुनिया में। हर रोज मगरिब के बाद वो मरने वाले शियों के लिए, अननोन शियों के लिए सलाते लैलतुद्दफन पढ़ते थे। जब कब्र में गए अपने शागिर्दों को उन्होंने बताया, जब मैं मुनकर और नकीर के सामने सर झुकाने लगा तो उन्होंने कहा, तू सर उठा, तेरी नमाज़े वहशत कब्र ने तुझे बख्शवा दी। अब ये एक रूटीन बना ले जिंदगी कि कोई ना कोई तो मरता होगा, एक अननोन फिगर के लिए, अमाउंट के लिए अब एक नमाज वहशत कब्र लैलतुद्दफन पढ़। तो आपने मुलाज़ा फरमाया कब्र के भी तोहफे। दूसरा मरहला कब्र। कब्र बड़ी सख्त मंजिल है, अल्लाह अकबर। यही कब्र जन्नत भी बन जाती है, यही कब्र जहन्नम भी बन जाती है, इसलिए बहुत सख्त। लिहाजा इसके लिए क्या करें? कहा वअम्मा हदियतुल कब्र अर्बअतु अशिया, 4 तोहफे कब्र के हैं। उनके बगैर कब्र में जाने की जसारत ही ना करना, अल्लाह को कहना कि वो जिंदगी एक्सटेंड करता रहे। कौन कौन से सरकार? नंबर 1 तर्कुन नमीमा। अगर चाहता है कि कब्र में आराम से रहे तो चुगलखोरी छोड़ दे। ये जो हमारे यहां रूटीन से की जाती है, इधर की रिपोर्टिंग उधर, उधर की रिपोर्टिंग इधर, ऐसे लगता है जैसे अबू हुरैरा अपॉइंट हुए। जी हाँ, रिपोर्टिंग पे जैसे अपॉइंट हुए ऐसे लग रहा है। तर्कुन नबी, आपको मालूम है कुरान मजीद ने या तो वैल कहा है नमाजियों के लिए, वैलिल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, उन नमाजियों के लिए बर्बादी है और जहन्नम की वादी है जो रिया करते हैं। और दूसरी वैल किन के लिए? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालहु अद्ददा। चुगलखोर, नमाम, इधर की रिपोर्टिंग उधर, उधर की रिपोर्टिंग इधर, मिर्च मिसाले के साथ लगाकर फितना फसाद फैलाने वाले के लिए एक खास निचली वादी है जहन्नम। ये पहला तोहफा, कब्र का पहला तोहफा क्या है? चुगलखोरी छोड़ दो। वस्तिबराउहु मिनल बौल, और अहकाम तहारत की 100% पाबंदी को। हमारे यहाँ तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो नजिस, जैकेटें नजिस पहनी हुई है, जूते नजिस पहने हुए हैं, दस्ताने नजिस पहने हुए हैं, और साहब बहादुर नमाज पढ़ने आ रहे हैं और फिर फरमाते हैं हमारी नमाज कबूल नहीं होती। आपने कंसर्न ही नहीं किया, आपने कोशिश ही नहीं की कि आपकी नमाज कबूल। इसीलिए जरूरत है कि उलमाए दीन से मसाइल शरीयत को पूछा जाए। आप होमवर्क करें तो आपको उलमा की मुखालफत का वक्त ही नहीं मिलेगा। होमवर्क नहीं करते तभी तो उलमा के खिलाफ तपे बैठे। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना मुझे हमेशा आप पे गुस्सा आता है। मैंने कहा आज के बाद आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। कहा वो क्या गोली है आपके पास? मैंने कहा आप मुझे समझते हैं गुलाम, आज से आजाद समझ लें, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। गुलाम पे तो हर आका को गुस्सा आता है।
وَاسْتِبْرَاؤُهُ مِنَ الْبَوْلِ، طہارت کا خیال رکھنا. وہ لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے جو زندگی میں نماز کو طہارت سے نہیں پڑھتے ہوں گے. اور سرکار کیا تحفہ ہے قبر کا؟ وَقَرَاءَةُ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کی قرات. ہمارے ہاں تو ویسے ہی چھوٹ مل رہی ہے کہ انگریزی میں پڑھ لیں گے. جی ہاں، اس دفعہ انگریزی میں پڑھے گی آپ کی نسل کی نسل شارٹ کٹ میں پڑھے گی. وہ جو ہینڈ کیا ہوتا تھا، وہ شارٹ ہینڈ، جی ہاں، وہ شارٹ ہینڈ میں پڑھا کریں گے. انہوں نے ڈاٹس کے اندر پورے قرآن کو لے آنا ہے. ایک دو انگلیوں کو دبائیں گے، ان انگلیوں کو دبانے سے کہیں گے قرآن پورا پڑھ لیا. اگر آپ ہی قرآن کو نہیں پڑھ رہے، قرآن کو نہیں کھول رہے، بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان المبارک کے اندر ختم قرآن کیا ہے. اگر نہیں کیا تو ایک دو شبیں باقی ہیں، کر لیجئے، اس لیے کہ یہ اپرچونٹی رمضان کے بعد ختم ہونی ہے. یہ بلک میں سیل میں جو ثواب لگا ہوا ہے، ایک آیت پڑھیں تو ایک ختم قرآن کا ثواب. آپ نے آج جو ختم قرآن کا اعلان کرنا ہے، ایک ختم قرآن اگر کیا ہے تو گویا 6666 ختم قرآن ہو گئے. اپنے سارے مرحومین کو بخشوا دیجئے. 40 پشتوں تک آپ کے مرحومین بخشے جائیں گے صرف ایک ختم قرآن سے رمضان المبارک کے اندر. تلاوت قرآن کو کھولیں تو صحیح، قرآن کو اوپن تو کریں. میں نیو یارک میں ایک مسجد میں، المدنی مسجد، جس کا آج کل اشتہار بھی بہت آ رہا ہے، ابھی 7 ملین کی انہوں نے المدنی مسجد خریدی ہے. میں وہاں گیا، میں نے وہاں ایک جملہ کہا اور ایک جملہ المہدی مسجد میں کہا. المہدی مسجد میں سارے شیعہ تھے، المدنی مسجد میں سارے سنی تھے. دونوں کے ہاں جا رہا ہوں درس قرآن کہنے. میں نے کہا شیعوں میں ضرورت ہے قرآن کی مارکیٹنگ کی، سنیوں میں ضرورت ہے اہل بیت کی مارکیٹنگ کی. اس لیے کہ نبی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے تھے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی آل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی. ان دونوں سے تمسک کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہ نہیں کہا تھا ایک سے تمسک کر لو تو گمراہ نہیں ہوگے. دونوں سے، قرآن سے بھی اور اہل بیت سے بھی. ماننے والے تو اس امام کے ہیں کہ جو انہوں کے نیزہ بھی پڑھے، مگر صاحب بہادر کو پورے سال میں قرآن کھولنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. ڈائجسٹ پڑھنے کی فرصت ہے. شکاگو ٹریبیوٹ کو تو کبھی مس نہیں کیا. نیو یارک ٹائمز تو ضرور پڑھیں گے. جیو ARY پرائم کو تو ضرور دیکھیں گے. CNN کو تو قضا کر ہی نہیں سکتے. اپنی صاحب بہادر اپنی فائلز کو تو 1 مہینہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، مگر اللہ کے قرآن کو کھولنے کی فرصت ہی نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں نبی فرماتے ہیں نفروا بیوتکم بتلاوت القرآن ولا تجعلوها قبورا کما فعلت اليہود والنصارى. اے لوگوں، اے میری امت والو، اپنے گھروں کو انلائٹن کرو، منور کرو، روشن کرو تلاوت قرآن سے، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ جیسے یہودیوں اور نصرانیوں نے عبادتیں کی کنائس اور بیع میں، عبادت خانوں میں، اور اپنے گھروں سے تورات، زبور اور انجیل کو دور کر دیا. ان کے گھر قبرستان بن گئے. نبی کی نظر میں اس گھر میں مردہ رہتے ہیں، چلتے پھرتے مردہ، جس میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی. مجھے ملازم فرما رہے ہیں آپ حضرات. تو یہ تیسرا تحفہ ہے قبر کا، قراءۃ القرآن. سرکار چوتھا تحفہ کیا ہے؟ نبی کریم جب بیان کرتے نا تو سسپینس کریٹ کرتے تھے. نبی کا عجیب طریقہ تھا. ممبر پہ بیٹھے ہوئے سسپینس کریٹ کر رہے ہیں بڑے آرام سے. نبی آرام سے ممبر پہ بیٹھتے تھے، ہماری طرح نہیں بیٹھتے تھے. ہم بے آرام ہو کے بیٹھتے بالکل آرام سے، اس لیے کہ نبی کو بیٹھنا ہوتا تھا 4 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے. نماز کا وقت ہونا ہے تو اترنا ہے، بس وہ درس جاری ہے. اور نبی کا طریقہ یہ تھا کہ سسپینس کریٹ کرتے، 3 چیزیں بتا کے چپ ہو جاتے. اب لوگ کھڑے ہو کہتے سرکار زد لنا بیانا، تھوڑا اور بتائیں، چوتھی چیز بھی بتا دیں. تو سرکار کہتے 3 پر عمل کرو گے تو چوتھی بتاؤ، ایسے نہ ہو کہ 3 ہی پہ عمل نہ کرو. تو یہ طریقہ تھا حضور کا. ذرا سی تاخیر سے سائل کے سوال پہ کہا چوتھا تحفہ قبر کا وصلاۃ اللیل، نماز تہجد. میں نے ابھی اس سال المہدی مسجد نیو یارک میں
بحمدللہ عزت حاصل کی کہ یکم رمضان سے، شب رمضان سے، شب اول سے، یہاں سے جانے کے بعد فرائیڈے کو گیا تھا نا، اس شب سے آج فجر تک سنتوں کے ساتھ 100% سنتوں کے ساتھ نمازیں پڑھ گئی. آپ سے بھی درخواست گزار ہوں کہ یہ جو باقی دن باقی ہیں ان میں سنتوں کو بھی پڑھیے. آج کل تو ہر رات 30 رکعت سنت ہے، یا آخر 30 رکعت. ہمارے بھائیوں کے ہاں 20 ہے، ہمارے ہاں 30 ہے. 1000 رکعت رمضان میں مستحب ہے، سنت ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں نے ایک سودا کر لیا ہے، سنتیں دے دی ہیں ان کو اور فرائض لے لیے ہیں اپنے لیے. جیسے اہل بیت لے لیے ہیں اپنے لیے، قرآن دے دیا ہے ان کو. جتنے قاری ہیں دنیا کے سب ادھر کے ہیں. ایک شاہ صاحب قرآن بالکل نہیں پڑھتے تھے، پرسوں زبردستی پکڑ کے میں نے بٹھایا. میں نے کہا تمہارے گھر میں قرآن نازل ہوا تھا، شرم کرو، کیسے بھاگ رہے ہو؟ تو میں نے ایک جملہ کہا، یہاں بھی عرض کر رہا ہوں، سادات کرام کا فرض ہے کہ یہ مارکیٹ جو ان کے ہاتھوں سے چھن گئی ہے یہ واپس لیں. قرآن کے اصل وارث تو آپ تھے اور آج آپ کے دشمنوں نے پوری مارکیٹ ہی کو لے رکھا. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہمارے قاری پیدا ہوں، ہمارے حافظ پیدا ہوں، ہمارے وہ لوگ ہوں کہ جن کی کیسٹس مکہ اور مدینہ کے اندر بھی چلے. قاری عبد الباسط ہم سے تعلق نہیں رکھتا. ہمیں چاہیے کہ قاری آئیں اور انکریجمنٹ بھی ہونی چاہیے ان چیزوں کی. تو میں عرض کر رہا تھا تہجد کی نماز. ایک جملہ سن لیجئے اور آگے بڑھ جاؤں. ایک راوی کہتا ہے میں پورے دن میں، سارے دن میں سرکار صادق آل محمد کی خدمت میں بیٹھا رہا، صبح سے شام تک. 70 گروہ آئے، 70 گروہ قطار اندر قطار، پورے دن میں، سارے دن میں 70 گروہ آئے. انہوں نے آ کر ڈیفرنٹ مسائل پوچھے، بیماریوں کا حل. یا رسول اللہ زوجتی مریضتن، میری بیوی بیمار ہے، کوئی حل بتا دے. ابنی مریضن، میرا بیٹا بیمار ہے. ابنی مفقودن، میرا بیٹا گم ہو گیا. رزقی ضیقن، رزق چھن گیا، اسباب رزق ختم ہو گئے. انا مریض ہوں، میں مریض ہوں. 70 قسم کی بیماریوں کا، نفسیاتی بیماریوں کا ذکر کیا اور 70 کی 70 دفعہ میں گنتا رہا. ایک ہی جملہ امام فرماتے رہے، صلی صلاۃ اللیل، صلی صلاۃ اللیل، صلی صلاۃ اللیل، صلی صلاۃ اللیل. تہجد پڑھو بیٹا مل جائے گا، تہجد پڑھو بیوی ٹھیک ہو جائے گی، تہجد پڑھو رزق آ جائے گا، تہجد پڑھو عمر بڑھ جائے گی، تہجد پڑھو بے برکتی ختم ہو جائے گی، تہجد پڑھو مواخات قائم ہو جائے گی، تہجد پڑھو تقویٰ آ جائے گا، تہجد پڑھو زہد آ جائے گا، تہجد پڑھو صلہ رحمی آ جائے گی، تہجد پڑھو ماں باپ راضی ہو جائیں گے، تہجد پڑھو امام راضی ہوگا، تہجد پڑھو نبی راضی ہوگا، تہجد پڑھو اللہ راضی. جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، سن لیجیے آج یہ جملہ، جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، انا حرام علی المتہجدین، میں تہجد پڑھنے والوں پر حرام ہوں. آپ نہیں چاہتے کہ آج رات سے یہ چیز شروع کر دیں جس کے بعد جہنمی حرام ہو جائے؟ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میں تہجد پڑھنے والوں پہ حرام. انا حرام علی الصائمین، میں روزہ رکھنے والوں پر حرام ہوں. انا حرام علی المتصدقین، میں صدقہ دینے والوں پر حرام. سرکار اور کیا تحفہ چاہیے؟ کہا یہ تو 2 مرحلے مکمل ہو گئے تمہارے. پیچھے وعدہ کیا تھا کہ مراحل بیان کروں گا. پہلا مرحلہ موت کا، ملک الموت، اس کے گفٹ آ گئے، قبر کے گفٹ آ گئے. اب اور کیا سرکار؟ وَأَمَّا هَدِيَّةُ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، ایک اور سخت منزل ہے، سخت، منکر و نکیر کی. یہ منکر نہیں، منکر غلط ہے، منکر جس کا انکار کیا جائے. لوگ انکار کرتے ہیں نا، یہ جو گناہ کرتے ہیں تھوک کے حساب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دلی طور پر یہ انکار کر رہے ہیں، تو کوئی منکر و نکیر نہیں. کسی کی مجال ہے ہم سے پوچھیں، اوور کانفیڈنٹ ہوئے جا رہے ہیں. جی ہاں،
یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ میں تو الٹا سوال کر لوں گا منکر و نکیر سے. جی ہاں، آپ کی مجال کہ آپ الٹا سوال کریں اللہ کے فرشتے سے. ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد قبر میں جائیں تو اللہ کے سسٹم سے ٹکرا جائیں آپ. ہماری بھی بڑی دوستیاں ہیں گورنمنٹ والوں سے اچھے خاصے. اب تو خیر کینڈیڈیٹ ہی ہمارا ہار گیا اس دفعہ، اگر وہ آ جاتا تو بڑے مسائل ہمارے حل ہو جاتے. تو ہماری بڑی اچھی دوستیاں ہیں، ڈیموکریٹ سے بھی ہیں، ریپبلکن سے بھی ہیں، گورنروں سے بھی ہیں، میئر سے بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی جانتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں اس بنا پر، اس دھوس کی بنیاد پر کہ میں الحمدللہ مسلمانوں میں وہ آدمی ہوں جسے سب جانتے ہیں، میں یہاں کی ریڈ لائٹس کو توڑ سکتا ہوں، سٹاپ سائنس پہ نہ روکوں، موٹر وہیکل کو بالکل ہی اگنور کر دوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے سسٹم سے آپ نہیں ٹکرا سکتے؟ اللہ کے سسٹم سے آپ ٹکرا لیں گے، وہ بھی مرنے کے بعد جب جان ہی باقی نہیں ہوگی. یہ غلط فکر ہے، غلط تھنکنگ ہے، یہ ڈیریل کرنے کی سازش ہے، آپ کو بے عمل بنانے کی سازش ہے، یہ مذہب اہل بیت کو بدنام کرنے کی سازش ہے کہ میں الٹا سوال کر دوں گا، منکر و نکیر کیا مجھ سے سوال کریں گے. یہ غلط ہے، فکر ہی غلط ہے. ایسے بن کے جائیے کہ منکر و نکیر کا اسٹیٹس بدل جائے، وہ مبشر و بشیر بن کے. ایسے بن کے جائیے کہ مولا کائنات منکر و نکیر کے سامنے شرمسار نہ ہو قبر میں. یا حار و حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے. اے حارث خیال رکھنا، اس قابل بن کے آنا کہ مجھ سے شرمساری نہ ہو. ملاحظہ فرما رہے ہیں کچھ آپ؟ سرکار وہاں کیا تحفے چاہیے منکر و نکیر کو کہ وہ نرم ہو جائے؟ نمبر 1 صدق اللسان، جب بھی بولو تو سچ بولو. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ آج سے آپ تشریف لے جائیں نا اس مجلس سے تو ایک نعرہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو. اس لیے کہ صادق نبی کے ماننے والے ہیں، صادق امام کے ماننے والے. جھوٹ ہماری زبان پہ زیب ہی نہیں دیتے. تو صدق اللسان، جب بھی بولو، ہے بہت مشکل چیز ہے یہ. اس لیے کہ ہمارے یہاں امریکہ میں ایک رواج ہے، ہم نے سنا ہے، آج تک سورس کا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس سے سنا. یہ جھوٹ بولنے کا ایک عجیب طریقہ، ہم نے سنا. جی ہاں، اب پوچھیں گے تو نہیں ہم تو بتا نہیں سکتے کہ کس سے سنا. ملاحظہ فرما رہے، جو ایسے کہے سمجھو وہ خود سے بنا رہا. یہی جھوٹ کی ایک روٹین چل گئی ہے ہماری سوسائٹی. منکر و نکیر بہت سختی کریں گے، گرز لے کر آئیں گے اگر جھوٹ پر کنٹرول نہیں کریں گے. آج سے ہی وہ زبان جس پر علی کا نام آئے اس پہ جھوٹ کیسے آئے؟ یہی معرفت اگر حاصل ہو جائے کہ جو خود لسان صدق علی تو خود سچی زبان ہے امت محمد کی. جب علی آ گیا تو پھر سے جھوٹ کیسے آ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو صحیح زبان پہ رکھا ہی نہیں، ورنہ جھوٹ آ ہی نہیں سکتا. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ جی ہاں. تو یہ منکر و نکیر کا پہلا تحفہ صدق اللسان، بولو تو سچ بولو. اور کیا ہے سرکار؟ یہ دوسرا بڑا سخت ہے خاص طور پہ ہماری اس سوسائٹی میں، وَتَرْكُ الْغِيبَةِ، بیک بائٹنگ چھوڑ دو. یہ ہم سے نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک ہم 15 20 50 لوگوں کی غیبت نہ کریں. اور آپ کو نسخے کا پتہ ہے، جتنے لوگوں کی آپ غیبت کریں گے ان کی ساری، آپ کی ساری اچھائیاں ان کے نام اعمال میں چلی جائیں گی، ان کی ساری برائیاں آپ کے نام اعمال میں آ جائیں گی. گھاٹے کا سودا کرتے رہیے، قیامت میں کہیں گے بارے ہم نے حج کیا تھا، اللہ کہے گا وہ اس کے نام اعمال میں چلا گیا کہ جس کی ایسی تیسی پھیرا کرتے تھے. گھاٹے کا سودا کرتے رہیے. اگر آپ کو امام حسین سے محبت ہے تو امام فرماتے ہیں کہ الغیبت ادام کلاب النار، غیبت بیک بائٹنگ جہنم کے کتوں کی غذا ہے. ہمارا چاہنے والا جہنم کے کتے کی غذا چکھے گا؟ ملاحظہ فرمانے کچھ آپ غیبت بالکل ترک کر دیں تاکہ منکر و نکیر سختی نہ کرے. ہاں، جنہوں نے منکر و نکیر کو ڈرانا ہے وہ بے شک کرتے رہے. جی ہاں، جن سے منکر و نکیر نے ڈر کے بھاگ جانا ہے وہ بے شک جو چاہے کرتے رہے. یہ تو میرے جیسے غریب مومنین کے لیے ہے، غریب شیعوں کے لیے، کہ کم از کم جائیں قبر میں تو شرمندہ نہ. دوسرا تحفہ ترک الغیبت، غیبت ترک کر دیں.
اور جس طرح مومنین کی غیبت ترک کرے اسی طرح بیچارے علماء کی بھی غیبت کو ترک کر دے. علماء بھی مومن ہی ہوتے ہیں، کیونکہ علماء کی غیبت کو تو جائز سمجھ کے کیا جاتا ہے. جی ہاں، جیسے ہمیں پیدائشی حق ملا ہوا ہو ہر عالم کی غیبت کرنے کا. وقول الحق، منکر و نکیر کا تیسرا تحفہ، ہمیشہ کلمہ حق زبان پہ جاری رہے، باطل کا کلمہ نہ. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق و باطل کو گڑبڑ نہ کرو. حق ہے تو حق بس، یعنی پراپر گفتگو کرو. اور چوتھا تحفہ والتواضع لكل احد، منکر و نکیر کہیں گے ہم تم پہ کوئی سختی نہیں کریں گے بشرطے کہ زندگی میں تم ہر ایک کے لیے ہمبل رہے ہو، روڈ نہ رہے ہو. تکبر، غرور، پوسٹ کا غرور، پیسے کا غرور، خاندان کا غرور، رشتہ داروں کا غرور، صحت کا غرور. ایک حدیث سن لیجیے، متکبرین کے بارے میں رسول نے کہا یجعلون فی صورت الزر، قیامت میں اللہ انہیں چیونٹیاں بنا دے گا، انسان نہیں ہوں گے، لوگوں کے پاؤں تلے رونبے جاتے رہے ہوں گے. جی ہاں، قیامت میں چیونٹیاں بنا دے گا. 50,000 سال تک یہ چیونٹی کی شکل میں مسخ رہیں گے، پھر دوبارہ ان کو انسان بنایا جائے گا. اللہ کہتا ہے ہم کبر و ردائی، تکبر میری چادر ہے، میری پراپرٹی ہے، خبردار میری چادر میں، میری پراپرٹی میں آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی، میں خود میدان میں اتر آؤں گا اگر تکبر کیا تو. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ سرکار اور کیا ہوگا؟ کہا وَأَمَّا ہدیت المیزان، میزان ترازو تو لگنا ہے نا، اس کا بھی ہدیہ ہے. ترازو کہے گا میں تب جھکوں گا میرے 4 گفٹ لے آؤ. 4 جیسے بالکل ایسے کہ میں کہوں کہ میں تب آؤں گا مجھے ٹکٹ دو، ویسے میں نہیں آؤں، نہیں آ سکتا، امپاسبل ہے. میزان کہتا ہے امپاسبل ہے کہ تمہارا اعمال صالحہ کا پلڑا جھک جائے انلیس کہ مجھے 4 گفٹ دو. کون کون سے؟ پہلا گفٹ قزم الغیظ، غصے کو پی جاؤ. مجھ سے تعویذ مانگتے ہیں لوگ، تعویذ غصے کا آج کل کافی چل رہا ہے. جی ہاں، کہ تعویذ دے کہ ہمارا غصہ ختم ہو جائے. جی ہاں، آج آگ لگی ہوئی ہے ایک دم. اور غصہ بھی آتا ہے تو پھر غریبوں پہ، امیروں پہ نہیں غصہ آتا ہے. بیوی پہ غصہ آئے گا یا بچوں پہ غصہ آئے گا یا جو غریب رشتہ دار ہیں ان پہ غصہ آئے گا. مزہ تو جب ہے کہ امیروں پہ غصہ کریں، جنرل بش پہ، صدر بش پہ کریں غصہ تو مانے ہم آپ کو، ایش کرافٹ پہ کریں غصہ تو مانے. غصہ بھی آپ کا ہم غریبوں پہ نکلتا ہے. عجیب و عقل مند غصہ ہے آپ کو، ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ. تو قزم الغیظ، غصے کو پی جاؤ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تم ایک پہلا گفٹ، پہلا تحفہ میزان کا قزم الغیظ. دوسرا تحفہ کیا ہے سرکار؟ وورع صادق، تقوی رکھو تو دکھلاوے کا نہیں کہ مسجد میں تو سرکار بہت متقی ہے اور اگر ادھر ٹکٹ مل جائے تو رمضان میں بھی جانے سے اوائڈ نہیں کریں گے. یہ چاند رات کے لیے آپ دیکھ لیجیے، آپ چاند رات میں مولانا بیچارے ڈر گئے، ڈر کے آج رکھا ہے ختم قرآن، کہنے لگے چاند رات میں تو کوئی آنے سے نہ. جی ہاں بھیا، اگر مومن بننا ہے تو صحیح مومن بنے، صحیح تقوی رکھے. قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یا 100% مسلمان بن جاؤ یا 100% کافر بن جاؤ، درمیان والا راستہ ہی کوئی نہیں. یہ غلط راستہ چن رکھا ہے لوگوں نے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی. ایک راستہ چن لیجیے، وورع صادق، تقوی رکھو تو سچا تقوی، پیور. اور سرکار کیا ہے میزان کے لیے؟ کہا والمشی الی الجماعات، نماز قائم کرو تو جماعت کے ساتھ. ہمارے ہاں تو رواج ہے کہ مولانا پہ احسان ہونا ہے یا ایڈمنسٹریشن پہ، ایگزیکٹو پہ احسان ہونا ہے اگر نماز میں آ جائے. بھیا یہ آپ کی آخرت ہے اپنی. 10 افراد اگر جماعت میں آ جائیں، 10 افراد، آئی روایت سن لیجیے، صرف 10 افراد اگر جماعت میں آ جائیں تو اللہ ثواب لکھنے والے فرشتوں کو ہٹا کے کہتا ہے کہ اب مخلوق کے بس میں ہی نہیں کہ اس جماعت کا ثواب لکھ سکے، میں جانوں اور میرے بندے جانوں.
اس لیے یہ جمعۃ الوداع کی بڑی اہمیت ہے. الجمعۃ حج الفقراء والمساکین، یہ جمعہ خود حج ہے. وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. یہ قرآن میں نہیں کہا گیا کہ سعی کرو؟ سعی کس میں ہوتی ہے؟ آپ تو کر کے آئے ہیں. سعی حج میں ہے. یہ حج ہے تبھی تو سعی کریں گے. جمعہ حج ہے ان کے لیے جو نہیں جا سکتے. لہذا جمعۃ الوداع کے اندر تو حال کم پڑ جانا چاہیے. جس طرح وہ جو میں آیا تھا پہلی مجلس کے لیے، پہلے جشن کے لیے، تو حال ادھر کم پڑ گئے تھے، ایسے حال ادھر کم پڑنے چاہیے. جی ہاں. تو چوتھا تحفہ کیا ہے سرکار میزان کا؟ وَالتَّدَاعِي إِلَى الْمَغْفِرَاتِ، اور مغفرت کی دعوت دیتے رہو. اپنے بھائیوں کو بلاتے رہو کہ بھائی 2 دن باقی رہ گئے ہیں، کل آ جاؤ مغفرت طلب کر لو، آ جاؤ توبہ طلب کر لو. اللہ کی رحمت بلا رہی ہے. قطار اندر قطار فرشتے آ رہے ہیں اور یہ چیختے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. حل من سائل، حل من تائب، حل من مستغفر، حل من طالب الرحمہ، حل من طالب الرزق، حل من طالب النعمہ، حل من طالب البرکہ. وہ یہ نعرے لگاتے ہیں. ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی رحمت مانگنے والا؟ ہے کوئی کرم مانگنے والا؟ ان شبہائے مقدسہ میں ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے؟ ہے کوئی جو ان راتوں میں رزق مانگ لے؟ بلاتے رہیں مغفرات کی طرف، نیکیوں کی طرف. اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں، ہمارے ہاں یہ انتظامیہ، ہمارے یہاں کا تو نہیں پتہ، ہمارے تو بیچارے بہت تھک جاتے ہیں انتظامیہ والے. صرف نہیں تھکتا تو بیچارہ مولوی نہیں تھکتا، ساری دنیا تھک جاتی. مولوی نہیں تھکتا، مگر قرآن نے کہا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. انسان کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو خیر کی طرف بلانے سے کبھی خستہ نہ ہو. کچھ ملازم فرمایا آپ نے؟ لہذا آپ نے خستہ نہیں ہونا. یہ کتنے تحفے آ گئے اب تک؟ 4 کے لیے آ گئے نا، 4 کے. اب اور سرکار کہا پل صراط سے بھی تو گزرنا ہے. لگ جائے گی میں لگاؤں؟ ایک سوال پڑھ دیے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. کہ قوم کا جواب بھی ہم کر رہے ہیں. یہ قوم کا جواب ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ایک سوال پڑھیے. پل صراط سے بھی تو گزرنا ہے. پل صراط کا تحفہ کیا ہے سرکار؟ پل صراط سے گزرنا ہے نا. ہاں، بڑی سخت منزل ہے. آپ کو تو علم ہے، بچپن سے سنا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. جی ہاں، اس سے بھی گزرنا ہے. ظاہر ہے وہاں پر بھی آنکھیں دکھا لیں گے کچھ لوگ، تو جو منکر و نکیر کو آنکھیں دکھا لیتے ہیں وہاں بھی دکھا لیں گے. وہ یہ ہم جیسے غریبوں کے لیے نسخہ ہے کہ وہاں کیسے گزریں گے. وہاں کی ٹریول کٹ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَأَمَّا حَدِيَّةُ الصِّرَاطِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاء. پل صراط کے تحفے ہیں 4 چیزیں. کون کون سے سرکار؟ اخلاص العمل، جو بھی کام کرو دکھلاوے کے لیے نہ کرو، صرف اللہ کے لیے کرو. حج میں اس لیے مت جاؤ کہ آپ کو لوگ حاجی کہیں، لڑتے پھر رہے کہ ہمیں حاجی کیوں نہیں کہہ رہے. جی ہاں، اس لیے شب بیداریاں مت کرو. یہ شب بیداری اپنی کرائی ہوگی آپ نے، یہ 3 راتوں کی جو شب بیداریاں کہ لوگ ہمیں شب بیدار کہیں. اس لیے نماز مت پڑھو کہ ماتھے پہ نشان پڑے اور جہاں پر جائیں تو لوگ عزت و احترام سے یوں سلوٹ کریں کہ اللہ کا نیک بندہ آ گیا. اخلاص العمل، خالصتاً اللہ کے لیے عمل کرو. اس میں بالکل ریا کا شائبہ نہ. ریا کو شرک خفی کہا گیا. جی ہاں، حضور نے کہا مجھے شرک جلی کا اپنی امت سے خدشہ نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ شرک جلی کا مجھے کوئی اندیشہ نہیں، مگر شرک خفی ان میں آ جائے گا. یہ شو آف بہت کرے گا. قیامت کے دن جب بندے کہیں گے بارے راہ نمازوں کی اجرت کہاں ہے؟ اللہ کہے گا جن کے لیے پڑھی تھی ان سے مانگو. لہذا دنیا میں ایک فرقہ ہے، میں اسے فرقہ تو خیر نہیں کہتا، لوگ فرقہ کہتے ہیں، میں تو اسے مذہب کہتا ہوں. صرف ایک مذہب ہے شیعہ پوری کائنات کے اندر مذاہب میں سے، کہ جس کے ہر عمل میں شرط ہے کہ قربتاً الی اللہ کا ہو.
اخلاص العمل. صرف ایک ہے مذہب اخلاص العمل. دوسرا سرکار وحسن الخلق، اخلاق اچھا رکھو. ٹھیک ہے، معصوم کے لیے پچھلی مرتبہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ سے اب لوگ ڈرنے لگ گئے کہ آپ چندہ مانگ رہے ہیں. کچھ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ مولانا کہیں چندہ نہ مانگے. اب تو خیر میں مجلس پڑھنے آیا ہوں بھیا. جی ہاں، مگر یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ حسن الخلق پر کوئی چندہ نہیں دینا پڑے گا آپ کو. خوش اخلاقی پہ کوئی چندہ نہیں. کوئی ماسٹر ویزا کارڈ امریکن ایکسپریس آپ نے چارج نہیں کرانا. خوش اخلاق اچھا کر لیجیے. اور میرے امام نے فرمایا تم اخلاق اچھا کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو ایسے میلٹ کر دے گا جس طرح سخت دھوپ برف کو میلٹ کر کے رکھ دیتے. نہیں چاہتے کہ سارے گناہ ہی ختم ہو جائیں، صرف خوش اخلاقی کے سبب. علی سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہا پہلی نشانی ہے وجہ منبسط، کھلا ہوا چہرہ، اسمائلنگ فیس. یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب. مراد فرمایا تبھی تو اس شخص نے جب جنگ پہ جا رہے تو پوچھا کہ عرفنی عن الدین کلہ، یا علی آپ ہیں تو جلدی میں، مجھے پورا دین سمجھا دیں تب جنگ پہ جائیں. اب دیکھیں ایمرجنسی میں اگر آدمی کھڑا ہو تو حضرت فرماتے ہیں اطاعت الخالق والشفقۃ للمخلوق ھذا الدین کلہ. اللہ کی اطاعت کرتے رہو، مخلوق پہ شفقت کرتے رہو، یہ مکمل دین. اور میرا راستہ روک دو اس لیے کہ اللہ کے جاب پہ جا رہا ہوں اور احسن مخلوق. کچھ ملاحظہ فرمایا آپ حضرات نے؟ اخلاق. انس بن مالک نے کہا میں 10 سال خلوت و جلوت میں نبی کے ساتھ رہا، 10 سال میں نے نبی کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا. ایسے خوش اخلاق. سرکار اور کیا چاہیے میزان کے لیے؟ پلے صراط کے لیے. پلے صراط کہہ رہے تھے؟ جی ہاں ٹھیک ہے. وَكَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر. ذکر سے تسبیح چلتی رہے. ڈرائیونگ کر رہے ہیں تب بھی تسبیح پڑھتے رہے، جاب پہ ہیں تب بھی ذکر کرتے رہے، نیند سے اٹھے تو ذکر الہی کر کے، سوئے تو سورہ واقعہ کا ذکر الہی کر کے. ایک طرف رزق کی بارش ہوتی رہے گی، دوسری طرف پل صراط سے تخفیف ہوتی رہے گی. ذکر اللہ. واحتمال العذاب، پل صراط سے اگر اچھا گزرنا چاہتے ہو تو چوتھا تحفہ یہ ہے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دو، تنگ نہ کرو، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، یہ آستینیں مت چڑھاؤ. اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ آستینیں چڑھاتے ہیں سینٹرز میں آ کر، سارا غصہ یہاں نکل رہا ہے. شادیوں میں ملیں گے تو بالکل گلے لگ رہے ہیں ایک دوسرے کے، معانقہ ہو رہا ہے، یہاں مسافہ بھی نہیں کر رہے. عجیب مزاج بن گیا ہے لوگ. اللہ کے گھر کو انہوں نے انتقام کا مرکز بنا رکھا. سرکار اور کیا، اور بھی کوئی تحفہ چاہیے؟ ہاں مالک. یہ ہمارے ہاں حیدرآباد والے بھی کہتے ہیں نا مالک. جی ہاں، مالک النار، داروغہ جہنم. اس کے لیے بھی چاہیے، ورنہ تو یوں آٹومیٹک وہ کھول دے گا، جو جس طرح پاؤں رکھتے نہیں کھل جاتے دروازے یہاں کے، ایسے دور سے ہی کھل جائیں گے، فوراً گر جائیں گے. اس سے بچنے کے لیے 4 تحفے. کون کون سے سرکار؟ البکاء من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے روتے رہو. یہاں رو گے تو آخرت میں نہیں رو گے. آپ کی اور میری آقا زادی نے علی سے کہا کہ یا علی، رسول زادی کہہ رہی ہے، مادر حسنین، ایک شیشی ہے، یا علی میرے کفن میں رکھ دیجئے گا. بی بی یہ کیا شیشی ہے؟ یا علی میں نے یاد الہی میں آنسو بہائے ہیں، ان کو گواہ بنا کے لے جا رہی ہوں اللہ کو دکھانے کے لیے، بارے الہا تجھ سے کتنا عشق تھا. ملازہ فرمانا البکاء من خشیت اللہ. سرکار اور کیا تحفہ ہے داروغہ جہنم کا؟ فرمایا وصدقۃ السر، چھپا کے دیا گیا صدقہ. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اپنے صدقات کو منتیں جتلا کر، احسان جتلا کر ضائع نہ کرو. اگر دیا ہے تو بھول جاؤ، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور کیا سرکار؟ خازن جہنم کے لیے، داروغے کے لیے کہا وَتَرْكُ الْمَعَاصِي، اگر چاہتے ہو تمہارے لیے جہنم کا دروازہ نہ کھولے وہ،
तो गुनाहों को तर्क कर दो, गुनाह तुम्हारी जिंदगी में ना हो। सरकार और क्या है कि चौथा तोहफा है दरोगा जहन्नम का, बर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी करो। यहां तो वक्त ही नहीं वालिदैन से नेकी करने का बेचारों के पास। वालिदैन के साथ नेकी, और सेंटर्स में ले नहीं आना। बच्चों को जब सेंटर्स ही में नहीं लाएंगे तो उनको हलाल और हराम कौन सिखाएगा? मराकज में उनके तो अलग लेक्चर्स होने चाहिए सिर्फ यूथ के, जिसमें उलमा उनको अलग लेक्चर्स दें हट के माँ बाप से, ताकि उनको माँ बाप का एहतराम सिखाया जाए। मैं एक जुमला अर्ज करके आगे जा रहा हूं। बहुत सारे जवान आए मेरे पास, मैंने इस एक नीयत से और एक जुमले से उनको गुनाह से रोक दिया कि जो सादात थे, मैंने कहा तुम्हारी रगों के अंदर पाक खून है, इसे नजिस न कर लो। आप जवानों के अंदर एहसास बेदार कर दें, उन्हें खुद ब खुद गुनाह से नफरत हो जाए। आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन सकते इस मुल्क में खास तौर पे, और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहिएगा कि हम तो जद्दी पुश्ती सैयद हैं, शिया हैं, मोमिन हैं, हमें कौन बिगाड़ सकता है। आप बड़े हैं या आदम बड़े हैं? आदम, हवा और हजरत हाबील नबी है ना, मिल के एक को डिरेल होने से न बचा सके। मैं और आप क्या चीज है? और उस वक्त तो शैतान अनएक्सपीरियंस था, अब तो कमबख्त तजुर्बेकार भी बहुत हो गया। जी हाँ, नाराज तो नहीं हो रहे ना। अम्मा हदियतुर रिजवान, और सुनो, रिजवान बहिश्त तुम्हारे लिए दरवाजा तब खोलेंगे 4 गिफ्ट उन्हें भी चाहिए। कौन कौन से सरकार? अस्सब्र अलल मकारिह, जब भी मुसीबत आए तो सब्र करो। अल्लाह अकबर, मुसीबत में सब्र। एक जुमला है, अगर थके नहीं है तो मैं आज कह दूं ये जुमला, जाएंगे तो दुआ देते हुए जाएंगे। आपके छठे इमाम फरमाते हैं इन्ना सुब्बर व शियतुना अस्बर मिन्ना, हम साबिर हैं और हमारे शिया मिकदार के एतबार से हमसे भी ज्यादा साबिर है। पूछने वाले ने पूछा सरकार ये बात समझ में नहीं आई, आप तो सादात साबिरीन हैं, शिया कैसे आपसे ज्यादा साबिर है? अच्छा जुमला का इमाम ने फरमाते हैं नस्बिरु अला मा नअलम व यस्बिरूना अला मा ला यअलमून, हम उस मुसीबत पे सब्र करते हैं जिसके अंजाम से बाखबर होते हैं। शिया उस मुसीबत पे सब्र करते हैं जिसके अंजाम से बेखबर होते हैं। कुछ मुलाजा फरमाया अस्सब्रु अलल मकारिह, सब्र का दामन न छोड़ना। दूसरा तोहफा सरकार रिजवान जन्नत का, ताकि दरवाजा खुल जाए। ये हमारे यहाँ एम्बेसीज के दरवाजे वीजा लेने जाते हैं ना, तो वहां पर भी तोहफे दे तो खुल जाते हैं दरवाजे, बंद दरवाजे। ये तोहफा देना है वहां पर। और क्या सरकार? बस शुक्र अला निअमह, जिस तरह मुसीबत पे सब्र करो उसी तरह नेमत पे शुक्र करो। नेमत बढ़ती जाए, शुक्र बढ़ता जाए। और सरकार वइन्फाकुल माल फी इताअतिल्लाह, तीसरा तोहफा रिजवान बहिश्त का यह है कि माल को अल्लाह की इताअत में खर्च करो। इसलिए खर्च न करो कि हम जाकर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, हम सेक्रेटरी बन जाएंगे, एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे, हम कम्युनिटी के सरबराह बन जाएंगे। इसके लिए खर्च न करो, इताअत रब में माल खर्च करो तो रिजवान बहिश्त दरवाजा जन्नत का खोल देगा। और सरकार वहिफ्जुल अमानत फिल वक्फ, और अगर वक्फ तुम्हारे हाथ में आया है तो इसको अमानत समझो, इसमें खयानत न करो, वरना दरवाजा जन्नत का नहीं खुलेगा। 3 गिफ्ट और रह गए हैं, अगर थके नहीं है तो बयान कर दूं या फिर बाद में अगले साल किसी वक्त जल्दी से बयान कर दूं। हदियतुन नबी, नबी की जाहिर है नबी के भी तो तोहफे चाहिए ना, नबी के भी 4 तोहफे। नबी फरमा रहे मैं भी 4 तोहफे मांगूंगा। कौन कौन से सरकार? मोहब्बतुहु, मुझसे मोहब्बत की थी कि नहीं? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल क़ुर्ब, ये मोहब्बत तोहफा है। मैं तब शाफ़े माशर बनूंगा कि मुझसे मोहब्बत की हो। और सरकार वल इक्तिदाउ बिसुन्नते, मेरी सुन्नत की पैरवी की थी या नहीं? या सारी जिंदगी मेरी सुन्नतें औरों को दे दी थी, पढ़ी ही नहीं थी कि
یہ سنت اہل سنت کے لیے ہے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. ہم کوئی اہل سنت تھوڑی ہو گئے کہ اب سنتیں شروع کروائی جائیں. ایسے تو نہیں کر لیا تھا کہیں. جی ہاں، مجھے کہا کہ آپ نے عجیب روش آپ شروع کر دی 4-5 سال پہلے بیت القائم میں کہ کہیں آپ سنی تو نہیں ہونے جا رہے ہیں، سنتیں پڑھوا رہے ہیں ہم سے. یہ تو لیول ہے فکر کا. بھیا سنتیں اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے فرائض میں کمی رہ جاتی ہے. جس کو یہ یقین ہے کہ جبریل آ کے اپروول دے گئے فریضے کی، وہ بے شک سنتیں نہ پڑھے. جس کو یقین ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے، وہ سنت ضرور پڑھے. کچھ ملازم فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ جی ہاں. 2 ہو گئے تحفے. تیسرا ومحبت اہل بیت ہی، اس کے اہل بیت سے بھی محبت. یہ سازش بڑی عجیب ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ. کسی کو ایک چیز سے محروم کر دیا، کسی کو دوسرے سے محروم کر دیا، بیلنس برابر کر دیا ہے. یہ سازش کرنے والوں نے عجیب سازش کی. سرکار اور کیا محبت اہل بیت کے علاوہ کا چوتھا تحفہ جو تمہارے نبی کا ہے وہ حفظ اللسان عن الفحشاء، گالیوں سے زبان کو محفوظ رکھنا. ہمارے یہاں تو مسجدوں میں بھی گالیاں دیتے ہیں، سینٹرز میں بھی گالیاں دیتے ہیں، جو ہمارے سامنے بھی گالیاں دیتے ہیں. ہم نے ایک صاحب کو گالی سے روکنے کے لیے شب قدر میں ٹیپ لگا دی. ہم نے کہا بھی آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں ہم ٹیپ کر رہے ہیں، انہوں نے ٹیپ میں بھی گالیاں تھیں. یعنی جرت دیکھیں ماشاءاللہ ان کی. جی ہاں، جرت دیکھیں آپ ان کی، عجیب جرت ہے واقعہ. خانہ خدا، لیلۃ القدر، قرآن کھلا ہوا، عالم سامنے بیٹھا ہوا، 300-400 مومنین بیچارے انتظار کر رہے، مومنات بھی وہاں بیٹھی ہوئی اور یہ گالیاں بکے جا رہے ہیں، اس لیے کہ عادت ہو گئی. جی ہاں. تو جب تک میں اس وقت تک شافع محشر نہیں بنوں گا تمہارا، جب تک کہ زبان پہ پہرا نہیں لگاؤ گا. یہ زبان قبلہ ہے عجیب چیز. اللہ نے اسے رکھا ہے 32 باڈی گارڈز کے پہرے میں، اور ان 32 سے نکل کے باہر آ جاتا. عجیب شے ہے یہ زبان. اور نبی نے بھی کہا اگر زبان محفوظ تو دین ہے، اگر زبان پہ کنٹرول نہیں تو دین نہیں، دین ہی نہیں. آج سے کم از کم جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے کیسٹ کے ذریعے یا ویسے، تو کم از کم سننے والے آج سے اپنی زبان پر پہرا لگا دیں. علی کے ماننے والوں کو گالی زیب نہیں دیتی. یہ گالیوں کا مذہب نہیں، یہ دعاؤں کا مذہب. سرکار اور کیا چاہیے؟ آپ کا تحفہ بھی کر لیں گے. کہا وہ ہدیت و اما ہدیت جبریل. ہاں جبریل کا بھی تو تحفہ ہے، بیچارہ خستہ ہو گیا، وہی لا لا کے اس کا تحفہ نہیں دو. جبریل کا بھی تحفہ وہ کیا ہے سرکار؟ یہ ذرا سخت ہے، ذرا توجہ سے سن لیں. قلت العقل، کم کھانا. جبریل کہتا ہے کہ تم نے اگر مجھ سے سفارش کرانی ہے نا قیامت میں تو کم کھاؤ، پیٹ بھر کے نہیں. جی ہاں، بار بار نہیں، کم کھاؤ. آج دنیا کہہ رہی ہے، ڈاکٹروں نے تو آج دریافت کیا ہے نا کہ کم کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے. مولا کائنات نے کب سے اعلان کیا اور نبی کب سے بتا دیا؟ قلت العقل. اچھا، قلت النوم، کم سونا. جی ہاں، سونا کم، اتنا نہیں کہ بس سو ہی رہ جائے. نماز فجر بیچاری استغاثہ کر کے ہی گزر جاتی. جی ہاں، کہ حل من مغیث یغیثنی، ہے کوئی جو میرے استغاثے میں لبیک کہے؟ میں غریب بھی گزر کے گئی ہوں تمہارے محلے سے. اتنا نہ سوئے کہ آپ بالکل ہی سوئے. جیسے آج کل بھی بیچارے سحر کے وقت اٹھ ہی نہیں سکتے، ویکنڈ پہ بھی نہیں اٹھ سکتے، رات کو 11 بجے سحری کھا رہے. ملازم فرما رہے ہیں آپ بھیا سحری کے ثواب سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ یعقوب اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں اگر تم توبہ بھی کر رہے ہو تو سحر سے پہلے قبول نہیں ہوگی، سحر کا انتظار کرو. جی ہاں، سحر کو اللہ نے قسم کھائی ہے میں سائل کو خالی ہاتھ نہیں پلٹاتا، اس لیے کہ یہ وقت الجنت ہے، بہشت کا وقت. تھوڑا کھاؤ تھوڑا سو. قلت الشہوت، جانوروں کی طرح شہوت کم رکھو، لسٹ کے پیچھے نہ لو. بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. یہی دنیا ہی نہیں، آخرت میں کچھ ہے. کچھ صبر کرو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو. فرق ہو علی کے شیعہ میں اور علی کے دشمن. جی ہاں، وَمُدَاوَمَةُ الْحَمْدِ. جبریل کہتے ہیں میں تمہاری سفارش کروں گا، ہمیشہ الحمدللہ کہتے رہا کرو.
जब भी कोई नेमत मिले अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बच गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने 4 तोहफे लेने हैं और तकरीर मेरी ख़त्म हो गई। वहाँ तक तुम्हें पहुँचेंगे जहाँ जाना चाह रहा था अगली दफ़ा इंशाअल्लाह। बस ये तकरीर यही पे आज ख़त्म हो रही है। सरकार अल्लाह क्या मांगेगा? अब सुन लीजिए, अल्लाह ने सब कुछ दिया है मगर 4 चीज़ें अल्लाह मांग रहा है और अल्लाह ने बड़ी सख्त चीज़ें मांगी है। किबला अल अम्र बिल मारूफ, पहला तोहफा मेरा ये है कि जिंदगी भर अम्र बिल मारूफ करते रहना। नमाज का हुक्म, रोज़े का हुक्म, ज़कात का हुक्म, हज का हुक्म, कुरान की तिलावत का हुक्म, माँ बाप के एहतराम का, सच बोलने का, झूठ से बचने का, म्यूजिक पार्टियों में न जाने का, शराब की महफिलों में न जाने का, नाच गाने में न जाने का, ये चांद रात के जो गुनाह के फंक्शंस हैं इनमें न जाने का, ये अम्र करते रहो, ऑर्डर करते रहो। ये अम्र बिल मारूफ है। हमारी कौम अर्ज बिल मारूफ कर रही है, अम्र बिल मारूफ कोई नहीं करता कि बेटा नमाज पढ़ लीजिएगा मेहरबानी होगी। ऐसे नहीं कहा था, सख्ती से कहना है कि नमाज पढ़। जब तुझे पाला है तो नमाज पढ़। हम तो सारी रात याद करें तुम्हारी खातिर और तुम नमाज भी ना पढ़ो, बेटे को नहीं कर। जी हाँ, अम्र बिल मारूफ। और खुदा क्या चाहेगा? वन्नही अनिल मुनकर, बुराई से, शराब से, गाने से। आजकल तो गाने के हक में फतवा लेने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, फतवे लिए जा रहे हैं। कल ही रात को न्यूयॉर्क में एक बहस हो रही थी, क्वेश्चन आंसर में उन्होंने कहा कि मौलाना सुना है फतवा आ गया है कि गाना जायज़ है। मैंने कहा फिर यहां ना आना, चांद रात को वही जाना जहां का तुम्हारा इरादा है। कुरान कहता है वजतनिबू कौल अज़्ज़ूर, गाने से बचो। वजतनिबू कौल अज़्ज़ूर, 5वें इमाम से पूछा गया तो फरमाया अज़ूर अल ग़िना, ज़ूर से मुराद है म्यूजिक। जी हाँ, म्यूजिक हराम है, म्यूजिक गाना हराम है, डांस हराम है। अब तो रूटीन से आता जा रहा है। एक साहब ने कहा पिछली मरतबा कोई वो मशहूर सा एक्टर आया हुआ था कि अब जोड़ पड़ गया है आपका और उस एक्टर का। मैंने कहा भैया हम ये हारेंगे, जीतेगा वही कम वक्त, हम नहीं जीत सकते। इसलिए कि हमने लोगों को एंटरटेनमेंट से रोकना है, उसे एंटरटेनमेंट से बुलाना। जी हाँ, बस आखिरी जुमला कह के इजाजत चाहता हूं। और क्या खुदा का तोहफा है? वन्नसीहतु लिल खल्क, लोगों के साथ खैर खाही करते रहो। किसी का बेटा गुमराह हो गया है तो पब्लिक में रिकॉर्ड न छाया करो, इश्तिहारात में न छाया करवा दो कि फलां साहब का बेटा खराब हो गया। खैर खाही करो, बस चलता है तो उस बेटे को ठीक कर दो और बाप को बताओ भी नहीं, इसलिए कि अल्लाह सत्तार है और सत्तारियत को पसंद करता है। हमारे यहां पब्लिक कर देते। और चौथी चीज अल्लाह क्या चाहता है? वर्रहमतु अला कुल्ल अहद, हर एक के साथ रहमत से रहो, रऊफत से, नरमी से, मर्सी से। अल्लाह की रहमत चाहते हो तो बंदों के साथ रहमत रखो। इरहमू मन फिल अर्ज यरहमुका मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमानों वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि कम से कम हम ज़ाद आखिरत के पहले मरहले के लिए ये 40 तोहफे तैयार कर लें। ये हदफ है इन मजालिस का, ये हदफ है इन कुरान खानियों का, ये हदफ है कि हमने जो नींद कुर्बान की है यहाँ आए हैं आपके पास, ये हदफ है। और यही वजह है मेरे अजीजों कि रहमत अला कुल्ल अहद, किसी को कभी न सताया था अहले बैत, किसी को। दुश्मनों के लिए भी दुआ करते थे, पत्थर खा के भी उन्होंने दुआएं की, मगर उन्हें इतना सताया गया कि जब किसी ने पूछा इमाम से कि आपकी फूफी को उम्मुल मसाइब क्यों कहते हैं, तो कहा इसलिए कि दुनिया की कोई मुसीबत ऐसी नहीं थी जो मेरी फूफी पे ना आई। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में ना रुलाए। आज मेरा दिल चाहता है मैं उस गरीब का जिक्र करूं कि जिसने मां से भी बहुत ज्यादा मुसीबतें देखी। आप जरा मसाइब तो देखें, पैदा हुई बीबी ज़ैनब तो बाबा रोए,
नाना रोए, मां रोए। अजीब है। बचपने में तकलीफ ये देखी कि मां खाली पलट के आ गई। जरा मक्तल की किताबें देखिए, 18 साल और कुछ दिन का सिन्न मुबारक है जनाब फातिमा का, बस इतना ही सिन्न है, जवान है। ये वो उम्र है कि इंसान का जीने को जी चाहता है। मगर आपकी और मेरी आज़ादी को इतना सताया था इन जालिमों ने कि बीबी हर नमाज वाजिब में दुआ करती, अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती, जल्दी मुझे सफ़े हस्ती से उठा ले। अल्लाह अकबर। मां को देखा ज़ैनब ने कि मुसल्ले पे बैठ कर रो रही है, पहचाना ही नहीं, मां को नहीं पहचाना। उसकी वजह यह हुई कि जब बीबी गई थी दरबार में तो बाल सियाह थे, जब पलट के आई 3 घंटे में बाल सफेद। मुझे माफ कर देना, बाल सफेद हो गए। एक मर्तबा फवाजा यदहा अला कितफिहा, इस ज़ईफ़ा के कंधे पे हाथ रखा ज़ैनब ने और जब जुमला कहा, या ये तो ज़ईफ़तुल बाकिया, या ये तो ज़ईफ़तुल बाकिया, क़ूमी अन मसलद उम्मी, हाज़ा मसलद उम्मी। ऐ मेरी माँ के मुसल्ले पे बैठ कर रोने वाली, ज़ईफ़ सफेद सर वाली, मेरी माँ का मुसल्ला छोड़, ये तो मेरी माँ फातिमा का मुसल्ला है। सैयदा फातिमा ने कहा, ज़ैनब पहचान, मैं तेरी माँ फातिमा। कहा, अम्मा 3 घंटे में सर के बाल सफेद हो गए? अब अगर बर्दाश्त कर सके तो मैं मक्तल का जुमला आपको कहूं, रिवायत का जुमला। क्या जवाब दिया है मेरी आकाज़ादी फातिमा ने? कहा, बेटी इसकी खबर तुझे शाम में लगेगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, इसकी खबर तुझे शाम में लगेगी। शरीफ ज़ादियां मर जाती हैं, अल्लाह अकबर, जब दरबारों से खाली पलट के आ जाए। ये जुमला बीबी ज़ैनब को अपनी मां का याद था। हाफिजा देखे ना सैयदा ज़ैनब का ये जो खुतबा फदक है, इसकी तन्हा राविया है सैयदा ज़ैनब। सारा खुतबा जो इस्लाम की डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी राविया का नाम है ज़ैनब। तो अब हाफिज़े का अंदाजा लगा लें, आलिम गैर मुअल्लमा, यानी जिसने किसी दुनिया के बशर से सीखा ही नहीं, ऐसी आलिम। हाफिजा इतना है तो बीबी को ये जुमले याद थे मां के कि तुझे ये खबर शाम में मिलेगी। यही वजह है कि जब उजड़ के आई ना ज़ैनब तो मां की मजार पर बहन ही यही किया, अम्मा तू भी दरबार गई थी और मैं भी दरबार गई, मगर अम्मा फर्क था, तू सहाबी के दरबार में गई थी, मैं शराबी के दरबार से हो आई। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, 2 कायनात की बीबियां हैं, 2 बड़ों की बेटियां, जिन्होंने अपने अपने बाप का मुकदमा लड़ा है। और रिजेंबलेंस बताऊं क्या थी? एक बोलती थी, एक चलती थी तो नबी लगती थी, दूसरी बोलती थी तो अली लगती थी। अल्लाह अकबर। यही वजह है मेरे अजीजों, कभी कभी दिल चाहता है ये बैन में पढ़ूं जो दुश्मन ने लिखा है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैं मौरिख था, मुझे पैसा दिया गया था, राइटर था, क्रिश्चियन है, ईसाई है। कहता है एक वक्त ऐसा आया कि मैं वो जो लीव्स पत्तों पे, पार्चों पे लिख रहा था, मुझे वो और कलम रख के रोना पड़ा, मुसलसल रोया। पूछने वालों ने पूछा कि वो कौन सा वक्त था? कहा जब हुसैन ज़बह हो रहा था ना। अल्लाह अकबर। तो अली की बड़ी बेटी कनाते खैमा पकड़ के कहती थी, भैया काश मेरे बाबा के शियों की कोई बस्ती करीब होती। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। कुछ मुलाजा कर रहे हैं आप ज़ैनब की मुसीबत को तो देखें, अजीब कलेजा था ज़ैनब का। अमूमन मैं कहता हूं कि तकाबुल का मैं बिल्कुल कायल नहीं, इसमें जसारत हो जाती है, तकाबुल कभी ना करें। हुसैन का अपना मकाम है, वो इमाम है, मासूम है, ज़ैनब का अपना मकाम है, मगर एक चीज में ज़ैनब हुसैन से बढ़ गई और वो ये है कि
زینب ہر مصیبت میں شریکت الحسین ہے. حسین ہر مصیبت میں شریک زینب نے. اللہ اکبر. کیا کلیجہ تھا اس بی بی کا. یہی وجہ ہے کہ مورخوں نے گھبرا کے انہیں ٹائٹلز، میری آقازادی کے ٹائٹل میں اس سال گن رہا تھا، مجھے 500 ٹائٹل ملا ہے اس بی بی کا. 500 لقب اس بی بی کا مجھے ملا ہے کتب مقاتل. یہ زیارت مفجعہ ہے، اس کے اندر 30-40 القاب تو اسی کے اندر. مگر مورخ نے گھبرا کے ایک جملہ لکھا، کربلا کی شیر دل خاتون. کیونکہ شیر خدا کی زینت تھی نا، اپنے بابا کی زینت تھی نا. ام المصائب المفتجعہ. اگر المفتجعہ کو مفعول پڑھے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس میں مفعول، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بی بی جس نے زندگی میں خوشی نہ دیکھی اس کو کہتے ہیں مفتجعہ. اللہ اکبر. میرے عزیزو، ایک شام کے ایک ذاکر نے یہ واقعہ اپنی سند سے بتایا حلفن. وہ کہتا ہے ایک روز میں نے خدام سے کہا کہ آج مجھ سے پیسے لے لو، مجھے بیوی کے حرم میں رہنے دو، ایک سوال کر لو، صرف ایک سوال کر لو. وہ کہتا ہے میں شب بھر عبادت کرتا رہا، تبسل کرتا رہا، جب سحر ہونے لگی تو میں نے ایک جملہ کہا. میں نے کہا بیوی یہ جو ہم مصائب پڑھتے ہیں آپ کے، اتنا بتا دیجئے کہ یہ درست ہے. قبر سے آواز آئی، اے ذاکر حسین میرے مصائب کا 1000واں بھی تمہیں علم نہیں. بس میں نے مصائب تو پڑھ دیا ہے میرے عزیز. اللہ اکبر. قربان جاؤ علی کی بیٹی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں مدینہ سے نکلی تو مصیبتیں شروع ہو گئی. مدینہ سے نکلی تو مصیبتیں شروع ہوئی. عبداللہ آئے ہیں گھوڑا دوڑاتے ہوئے، دونوں بچوں کو ساتھ لیے ہوئے. پہلا جملہ علی زادی نے کہا عبداللہ روکنے تو نہیں آئے. مصیبت دیکھیں خدا کی قسم، اور محبت دیکھیں بھائی کے ساتھ. میرا یہ ایمان ہے کہ خواتین کے جو کردار ہوتے ہیں نا، اچھی بیٹی، اچھی ماں، اچھی زوجہ، یہ تینوں فاطمہ پہ مکمل تھے. سمجھئے گا سابقہ امتوں میں خواہ مریم کو لے لیں، حاجرہ کو لے لیں، کوئی نہ کوئی کمی ہے. توجہ کیجئے گا. آسیہ کو لے لیں، حوا کو لے لیں، مگر یہ ساری کمی اگر پوری کر دی تو فاطمہ نے. اچھی بیٹی رحمت للعالمین کی بیٹی، اچھی ماں حسنین کی ماں، اچھی زوجہ علی کی زوجہ. کہ علی جیسا شوہر یہ کہے ما طلبت منی شیئا قط، میری تو حسرت ہی رہ گئی کہ رسول زادی کبھی کچھ مانگتی. زوجہ ایسی، مگر ایک کردار دشنا رہ رہا تھا، اسے پورا کرنے کے لیے زینب کو اللہ نے بھیجا، اور وہ تھا اچھی بہن. سمجھ گئے زینب کی تخلیق. تو اب چاروں کردار مکمل ہو گئے نا. یہی وجہ ہے دنیا میں آپ کو ثانیہ زہرا تو ملے گی، ثانیہ زینب کو ہے. اللہ اکبر. وہاں سے مصیبت شروع ہوئی، پھر مکہ میں، پھر منظر اشراف میں. اور اگر گھوڑے کا لجام فرس کو تھامے تو زینب روئے. اللہ اکبر. خیمے نصب ہو تو کربلا کی سرزمین سے حسین کی خوشبو آئے تو زینب روئے. خیمے ہٹا دیے جائیں تو زینب روئے. بچے پیاسے بلک بلک کے مر جائیں تو زینب روئے. اللہ اکبر. اکبر کی لاش آئے تو زینب روئے. قاسم کی لاش آئے تو زینب روئے. حر جیسے صحابی کو برج لگے تو زینب روئے. حبیب جیسے صحابی کو مار کے گرا دیا جائے تو زینب روئے. مسلم ابن اوسیہ پہ زینب روئے. برادران عباس پہ زینب روئے. اپنے بھانجوں پہ زینب روئے. بھتیجوں پہ زینب روئے. مگر وفا دیکھے نہ روئے تو اپنے بچوں کے لیے. کوئی تاریخ میں بتا دیجئے جملہ کہ کبھی اون محمد پہ بھی روئی ہو. اللہ اکبر. جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ہر بیوی
ہر ایک پہ رو رہی تھی. 2 لاشیں لاوارثوں کی طرح پڑی تھی. شیمہ کہتا ہے میں نے پوچھا رسول زادی سے کہ بی بی ان بچوں کی ماں زندہ نہیں؟ جب ہر بیوی رو رہی ہے تو ان کی ماں کہاں ہے؟ تو اس بی بی نے کہا وہ رو تو رہی ہے مگر ایسے کو جس کی رونے والی ماں زندہ نہیں. اللہ نے عظمت بنت فاطمہ سامنے اگر یا حرانی حمایت کرے تو زینب اس وقت روئے کہ جب وہ مشرف باسلام ہو اور اسے بھی قتل کر دیا جائے. اور روضہ رسول کا رخ کر کے عجب جملہ کہے بی بی نانا 36 شہروں سے گزرے ہیں سوائے کسی کرسچن کے یا یہودی کے تیری بیٹیوں پہ کسی کو رحم نہ آیا. جس کو رحم آیا وہ بھی شہید ہو گیا. اللہ اکبر. زینب کی ذرا مصیبت تو دیکھیں. کس کلیجے سے زینب اس دیر راہب میں داخل ہو کہ جسے زینب کے بھائی نے 6 بیٹے دیے 7 بیٹے دیے. اللہ اکبر. کس کلیجے سے بارات کا انتظار ہو رہا ہو علی اکبر کا حلب شہر میں اور زینب عورتوں کو بتائے کہ تمہارا دولہا مر گیا. کلیجہ دیکھے زینب کا. بس 2 جملے اور التماس دعا. کبھی کبھی دل چاہتا ہے روایت اس طرح پڑھنے کو بھی. منوان کسی نے پوچھا تھا سیدہ زینب سے کہ آپ کو شام زیادہ کیوں رلا رہی ہے؟ کہا پوچھنے والی 72 گھنٹے مجھے لگ گئے تھے بازار شام عبور کرتے کرتے. 15 اذانیں ہم نے بازار شام میں سنی. آپ ذرا کلیجہ دیکھیں زینب کا. 15 اذان اور 9 گھنٹے شرابی کے دربار کے سامنے کھڑی رہی لاوارثوں کی طرح. بس میرے عزیزو آج میری نظر تھی اس روایت کے لیے جو اب میں پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ انشاءاللہ اتنا آپ روئیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ توبہ بھی قبول کرے اعمال بھی قبول کرے توفیق خیر بھی دے مرحومین کی مغفرت بھی ہو. قرآن کی خاص توفیق اللہ ہماری ذریت و نسل کو دے. اہل بیت سے عشق باقی رہے. بس ایک جملہ سن لیجیے. اس وقت کلیجہ پھٹنے لگا زینب کا کہ جب قید خانے میں پہنچی تو ہند آئی. اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے جتنا فاطمہ کی بیٹی شام میں ہو گئی تھی. ہند آئی کنیزوں کے جھرمٹ میں اس کی کرسی رکھی گئی. جیسے ہی کرسی پہ آ کے بیٹھی نا تو ام کلثوم نے یوں شانہ ہلایا سیدہ زینب کا. بہن مجھے اللہ نہ بلائے یہ وہی ہماری شاگرد تو نہیں یہ وہی ہند تو نہیں جسے آپ نے قرآن پڑھایا تھا. اب ذرا جواب سنیں زینب کا. بی بی نے کہا بہن آہستہ بول آج ہم غریب ہیں اور یہ شہزادی ہے خبردار نہ جانے پہچانے یا نہ پہچانے اس لیے کہ ہم غریب ہیں. آ کے جو بیٹھی ہند آ کے بیٹھی سنیے گا ذرا روایت. اور ہند نے پوچھا سلام کے بعد السلام علیکم ایھا الاسارہ من این انتم. بیویو تم کس شہر کی رہنے والی ہو؟ سیدہ زینب نے پہلا جملہ کہا من اہل یثرب. ہم یثرب کی رہنے والی ہیں. یثرب کہتے ہیں مدینہ کو. جیسے ہی کہا یثرب کے رہنے والی ہے تو ہند کہتی ہے پھر میری مجال میں کرسی پہ بیٹھوں. فوراً زوجہ یزید ہند زمین پہ بیٹھ گئے اور دوسرا سوال کیا ای مسافت من قبر رسول اللہ الی بیتکم. بیویو اگر تم مدینہ کی رہنے والی ہو اتنا تو بتاؤ روضہ رسول سے تمہارا گھر کتنا دور ہے؟ سنیں گے روایت میرے عزیزو. خستہ تو آپ ہیں روزوں کو بھی خستہ ہے مگر ایک جملہ ہے سنیے گا. کیا جملہ کہا؟ کہا تزلانی الی بیتنا اولا. اے بی بی جب رسول کے روضے کا سایہ ڈھلتا ہے تو پہلے میرے گھر میں آتا ہے. بس یہ سننا تھا تو فوراً ہند نے کہا بی بی اس کا مطلب یہ ہے اگر تو اتنی قریب ہے تو تعرفین علی ابن ابی طالب
پھر تو علی کو جانتی ہوگی اتعرفین الحسن ابن علی، پھر تو حسن کو بھی جانتی ہوگی اتعرفین الحسین ابن علی، پھر تو حسین کو بھی جانتی ہوگی۔ بی بی جواب دیتی چلی اب التماس دعا، مجلس ختم ہو گئی، اللہ مرحومہ کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ایک جملہ صرف سن لے، ایک جملے پہ چیخیں نکل گئی، اور وہ جملہ یہ تھا اتعرفین زینب بنت علی۔ بیوی اگر تو سب کو جانتی ہے پھر تو زینب کو بھی جانتی ہوگی، یہ جملہ سننا تھا۔ زینب کی چیخ نکل گئی، اے ہند اگر وہ زینب یہاں مل جائے تو کیا تو پہچان لے گی؟ اس نے جب جملہ کہا کسی کی مجال عباس کی بہن کو قیدی بنائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے مصائب زینب کا، ہمیں مصائب دنیا اور آخرت سے محفوظ رکھا۔ بہرحال علی و بطول کی بیٹی کے غم میں روئے ہیں، ان کو اپنی اولاد کے غم میں نہ رلا۔ بہرحال مرحومہ و مغفورہ زہرا بی بی کے درجات کو متعالی فرما، ان کے شوہر کو، ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل عطا کر، دیگر اعزاء و اقربا کو، ان کی بہنوں کو، والدہ کو، بھائیوں کو صبر جمیل عطا کر۔ بہرحال مومن مومنات خستگی کے باوجود ویک ڈیز میں، ویک نائٹ میں اتنے دور سے آئے ہیں، ان کو دربار معصوم سے خالی نہ پلٹا۔ مولانا محترم سمیت جتنے مومنین مومنات اس وقت تشریف فرما ہے، ساری ان کی حوائج شرعیہ پوری فرما، ان کی عبادات رمضان کو قبول فرما، ان کی نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو قبول فرما، جن کو حج کی توفیق نہیں دی ان کو حاجی بنا، جنہوں نے زکوٰۃ دی ہے ان کی زکوٰۃ کو قبول کر، جنہوں نے زکوٰۃ الفطرہ نہیں دی ان کو دینے کی توفیق، جو خمس کے پابند ہیں بہرحال ان کے خمس کو قبول کر، جو پابند نہیں ان کو پابند خمس بنا، امر نہیں جو کر رہے ہیں ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، ولایت و برات جو رکھتے ہیں ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرما، جہاد بالنفس کی توفیق عطا کر، ہمارے نمازیوں اور ماتمیوں کو سدا سلامت رکھ، اس امام بارگاہ کے قرضوں کو ادا فرما، مومن کو توفیق دے اس امام بارگاہ کی فائنینشل مورل سپورٹ کر سکے، بہرحال امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، رحم اللہ من اعاد الفاتحہ۔